السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، آئی ایم یور کیمسٹری ٹیچر آصف خان۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ایٹامک سائز اینڈ ایٹامک ریڈیس، اس میں پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹم کیا ہوتا ہے۔ ایٹم جو ہے اسمالسٹ پارٹیکل ہے، کسی بھی ایلیمنٹس کا اسمالسٹ پارٹیکل ہے۔ ایٹمز جو ہے نا اصل میں اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، سنٹر میں نیوکلیس ہوتا ہے، سنٹر میں ایٹم کے نیوکلیس ہوتا ہے۔ جیسے یہ والا ایک پرومیننٹ بنایا ہوا ہے، ایک ڈینس پارٹیکل ہے نیوکلیس، اس میں اس کے اراؤنڈ جو ہے ایک اسپیسیفک کوئی خاص باؤنڈری نہیں ہوتی کہ یہاں سے جو ہے نا ہم نیوکلیس سے آؤٹر موسٹ شیل، آؤٹر موسٹ جو باؤنڈری ہے وہاں تک کا ہم ڈسٹینس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر سکیں۔ اب یہ جو ہے باؤنڈری، اس کو ہم کیسے ایٹم کے ریڈیس کو کیسے ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں؟ ہمارا ایک میتھڈ ہے، جب بھی ٹو ایٹمز اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کے جو نیوکلیائی ہیں سنٹر میں، ان کے درمیان کا جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں۔ جب بھی ٹو ایٹم جو ہے آپس میں ملتے ہیں تو ان کی جو باؤنڈری ہے، آؤٹر موسٹ جو باؤنڈری ہے، وہ ایک دوسرے کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے۔ تو اس سے ہم جو ہے نا ٹو نیوکلیائی کا جو ڈسٹینس ہے اس کو ہم میئر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں سے ایک ایٹم یہ والا ہے اور دوسرا ایٹم یہ ہے، تو ان کا جو ڈسٹینس ہے وہ 2r ہے۔ تو کتنا ہے 154 پیکو میٹر۔ تو اس کو اگر ہاف کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے 77 پیکو میٹر۔ یہ کیا ہے؟ کاربن کے ایٹمز ہیں دونوں، تو یہ جو ہے اس کا جو ریڈیس ہے 77 پیکو میٹر ہے۔ دیکھیں اگر ہم ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو ہاف آف دا ڈسٹینس بٹوین دا نیوکلیائی آف ٹو باؤنڈیڈ ایٹمز از کالڈ ایٹامک ریڈیس۔ اب ہم اس میں پیریوڈک ٹیبل میں اس کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل میں لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہوتا ہے؟ ایٹامک سائز یا ایٹامک ریڈیس ڈیکریز ہوتا ہے، اور پیریڈ گروپ میں اگر دیکھیں تو ایٹامک سائز جو ہے یا ایٹامک ریڈیس کیا ہوتا ہے؟ انکریز ہوتا ہے۔ جیسے ہم پیریوڈک ٹیبل میں دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو سیکنڈ گروپ ہے لیتھیم، بیریلیم، بوران، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین اور نیون، اس میں دیکھیں کہ کنٹینیوس جو ہے ایٹامک نمبر انکریز کر رہا ہے، لیفٹ ٹو رائٹ کیا ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے ایٹامک نمبر۔ اب اسی طرح اگر ہم گروپ میں دیکھیں تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایٹامک سائز انکریز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ دیکھیں ایٹامک سائز انکریز ہو رہا ہے ٹاپ ٹو باٹم ان دا گروپ۔ یہ والا کیا ہے؟ گروپ ہے، یہ والا فرسٹ گروپ، اس میں جو ہے ایلیمنٹس ٹاپ ٹو باٹم کیا ہو رہے ہیں؟ انکریز ہو رہا ہے۔ اب اس کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ ایٹامک جو ریڈیس ہے ڈیکریز ہو رہا ہے لیفٹ ٹو رائٹ ان پیریڈ میں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو سیکنڈ پیریڈ ہے اس میں لیتھیم، اس کے بعد بیریلیم ہے، اس کے بعد بوران، کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، فلورین اور نیون۔ دیکھیں یہاں پہ اس کا جو ایفیکٹو نیوکلیئر چارج ہے وہ انکریز کر رہا ہے، یعنی کہ ایفیکٹو نیوکلیئر چارج کسے کہتے ہیں؟ کہ نیوکلیس میں جو پروٹون ہیں وہ انکریز کر رہے ہیں، لیفٹ ٹو رائٹ انکریز ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر لیتھیم ہے، اس میں پروٹون 3 ہیں، بیریلیم ہے اس میں پروٹون 4 ہیں، اسی طرح بوران ہے اس میں پروٹون 5 ہیں، اس کے بعد کاربن ہے اس میں پروٹون 6 ہیں، اور نیوٹران ہے اس میں اس میں ایٹامک نمبر پروٹون کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے۔ آکسیجن میں پروٹون کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے۔ فلورین میں پروٹون کی تعداد کتنی ہے؟ 9 ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایٹامک نمبر انکریز ہو رہا ہے لیفٹ ٹو رائٹ ان اے پیریوڈک ٹیبل
انکریز، ایٹامک نمبر کیا ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے، اور اس میں پروٹونز کی تعداد بھی کیا ہو رہی ہے؟ انکریز ہو رہی ہے۔ یعنی کہ پروٹون انکریز ہوگا تو پروٹون کے اوپر پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور الیکٹران کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو چارج ہوتا ہے۔ ان کے درمیان الیکٹروسٹیٹک فورس ہوتی ہے، ان میں کیا ہوتی ہے؟ الیکٹروسٹیٹک فورس۔ یا نیوکلیس اور ویلنس شیل کے جو الیکٹران ہیں، نیوکلیس ان کو کیا کرتا ہے؟ اٹریکٹ کرتا ہے، اسٹرانگلی اٹریکٹ کرتا ہے۔ جیسے ہی پروٹونز انکریز ہوتے ہیں تو نیوکلیس کی جو اٹریکشن ہے ویلنس شیل پر وہ بھی انکریز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سائز کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیکریز ہوتا ہے یا ریڈیوس ہوتا جاتا ہے۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ جو شیلز کی تعداد ہے وہ پیریڈ میں 2 ہے، انکریز نہیں ہو رہی۔ دیکھیں انکریز نہیں ہو رہی، اس میں کیا ہے؟ 2 شیل ہیں، اس میں بھی 2 شیل ہیں، اس میں بھی 2 شیل ہیں، یعنی کہ لیفٹ ٹو رائٹ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں ان میں جو شیلز کی تعداد ہے وہ سیم ہے، صرف کیا ہو رہی ہے؟ پروٹونز انکریز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے سائز کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیکریز ہوتا ہے۔ اس میں ایڈیشن ہو رہی ہے، صرف پروٹونز انکریز کر رہے ہیں۔ دوسری بات اگر گروپ میں دیکھتے ہیں تو گروپ میں ٹاپ ٹو باٹم سائز کیا ہو رہا ہے؟ انکریز ہو رہا ہے، ایٹم کا سائز انکریز ہو رہا ہے۔ افیکٹو نیوکلیئر چارج کیا ہوتا جاتا ہے؟ ڈیکریز ہوتا ہے، افیکٹو نیوکلیئر چارج ڈیکریز ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اگر نیوکلیس ہے تو اس کے درمیان جو ہے ڈفرینٹ شیلز ہیں، ٹھیک ہے، نمبر آف شیلز انکریز کر رہے ہیں۔ آؤٹر موسٹ شیل اور نیوکلیس کے درمیان جو انر شیلز ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں، تو یہاں تک جو ہے نا اس کا جو اٹریکشن ہے نیوکلیس کی آؤٹر موسٹ شیل پر وہ کیا ہوتی ہے؟ ڈیکریز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں سے الیکٹران جو ہے نکالنا ایزی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹاپ ٹو باٹم سائز انکریز ہوتا جاتا ہے اور اس کا جو ریڈیس ہے وہ بھی کیا ہوگا؟ انکریز ہوگا ٹاپ ٹو باٹم۔ اسی طرح پیریڈ میں جو ریڈیس ہے وہ کیا ہوگا؟ ڈیکریز ہوگا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا ایٹامک ریڈیس۔ تو ایٹامک ریڈیس کے بارے میں ہم نے اس کا سائز کے بارے میں بھی ڈسکس کیا اور اس کے جو ریڈیس ہے اس کو بھی میں نے ڈسکس کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آج کا جو لیکچر ہے۔ تو آپ نے بیٹا اب جو ہے آپ نے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کا ہوم ورک چیک کروں گا، تو یہ آپ نے لازمی آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کاپی پہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔